اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس وقت وصیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس کا پورا خلاصہ آیت کا اس وقت بیان کرنا نہیں ہے۔ وصیت کے تعلق سے کچھ ابتدائی باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے، وصیت کے معنی حکم دینا، وصیت کرنا۔ یہ جو جائیداد کے اندر تقسیم ہوتی ہے، یہ اس سے پہلے، مرنے سے پہلے جو آدمی مرنے والا وصیت کر جاتا ہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو دے دینا، ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ہدایات جو مرنے والا اپنے پیچھے رہنے والوں کو کر جاتا ہے، جو اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہے۔ مرنے والا وصیت کر جاتا ہے کہ دیکھو یہ مال، اتنا مال میرے مال میں سے فلاں کو دے دینا۔ پہلے شروع میں یعنی اسلام کی ابتدا میں سورہ بقرہ کے اندر یہ حکم بیان کیا گیا 180 نمبر آیت میں۔ سورہ بقرہ کی 180 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ شروع میں وصیت کرنا یہ واجب تھا، اپنے تہائی مال میں سے، اپنا جو مال ہے اس مال میں سے، تہائی مال میں سے وصیت کرنا واجب تھا۔ ماں کے لیے، باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، خاندان کے لیے وصیت کرنا واجب تھا۔ لیکن جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 نازل ہوئی تو اس کے اندر کس کو کتنا دینا ہے اس کے حصے متعین کیے گئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو 180 نمبر کی آیت کا جو حکم تھا، یعنی وجوب کا حکم کہ وصیت کرنا تہائی مال میں سے واجب تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب چونکہ حصہ متعین ہو گیا، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، سب کا حصہ شریعت کے اندر متعین ہو گیا، تو وہ پہلا والا حکم، وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ آیت کریمہ اس کے اندر جو حصے متعین کیے گئے، اس کے مطابق وارثوں کو حصہ ملے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، ماں باپ کی زندگی میں اولاد کو جائیداد کے اندر، ترکے کے اندر حصہ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں، جب تک ماں باپ زندہ ہے اس کی زندگی میں اولاد کو ماں باپ کے مال میں سے، ان کی زمین و جائیداد میں سے اس کو حصہ مانگنا جائز نہیں، جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی زندگی مرے، اب آپ کو کیا ضرورت ہے، اب تو بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، یہ زمین، وہ گھر، وہ مکان، وہ گاڑی ہمارے نام کر دو۔ یہ بچے دباؤ ڈال کر کے ماں باپ کی زندگی میں یہ کام کراتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ماں باپ کو اپنی زندگی میں حصہ تقسیم کرنا ضروری بھی نہیں ہے، اگر کوئی کر جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں حصہ کر دے۔ البتہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے، لیکن ماں باپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ اپنی زندگی میں، اپنی جائیداد میں، اپنے مال میں سے حصہ تقسیم کر کے چلے جائیں، مر جائیں، ایسا ضروری نہیں۔ بچوں کا دباؤ ڈال کر کے ماں باپ سے حصہ اپنے نام کرا لینا، زمین میں حصوں میں اس سے تقسیم کرا لینا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات جو اس وقت عرض کرنی ہے، آیت کا ترجمہ بھی بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے ہم، ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ بچے ماں باپ کو دباؤ ڈال کر کے بچیوں کو، یعنی اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے کہ ان کو کیا دے رہے، ان کی شادی میں تم نے خرچ کیا نا، جب ان کی شادی میں اتنی تم نے رقم دی، اتنا جہیز دیا، اتنا سامان دیا، تو پھر اب ان کو حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی بچے اور اولاد کہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بہانہ کرنا کہ جب بیٹی کو جہیز میں پیسہ دیا اور
فرنیچر اور سامان گاڑی، تو اس کو جائیداد میں سے محروم کرنا یہ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کہ اس کو تم نے جو جہیز دیا وہ جہیز دینا تمہارے اوپر ضروری تھا ہی نہیں۔ ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے اتنی بڑی رقم، اتنا جو ہے فلا فرنیچر، اتنا سامان، گاڑی، بنگلہ، یہ وہ تم نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے دی؟ شریعت میں تو حکم ہی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو کس طریقے سے وہ پالے گا، کس طریقے سے اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کے جو ہے گھر کا، اور اس کے جو اس کی زندگی کا سامان کیسا انتظام کرے گا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا۔ بہت سارے لوگ یہ دلیل میں پیش کرتے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہاں پر دو بات، اس کا دو جواب ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش تھے۔ ابو طالب کو کئی بچے تھے، اور ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، یہ ذرا غریب آدمی تھے۔ بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ ایک بچے کو ہم رکھ لیں گے، ایک بچے کو آپ رکھ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت نہیں ملی، نبوت ملنے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بچے کو لیا تاکہ ہم پرورش کریں اور اپنے جو ہے چاچا کے بوجھ کو کم کر سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے۔ جب ظاہر بات ہے جب یہ بڑے ہو گئے تو ان کی شادی کی بھی فکر کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال ہو گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال کی ہو گئی تھی۔ جب یہ جوان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ شادی کی جب فکر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی رشتے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواہش مند تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواہش مند تھے۔ اتنی بڑی فضیلت کی مالکہ، جنت کی عورتوں کی سردار، کون اس سے شادی کرنا نہیں چاہے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سے تم شادی کا پیغام بھیجو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آ کر کے بیٹھ گئے حضرت علی، زبان سے کچھ نہیں کہا، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور پوچھا، اے علی تم شاید حضرت فاطمہ کا پیغام نکاح لے کر کے آئے ہو، تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اے علی تمہارے پاس حضرت فاطمہ کے دین مہر اور اس کی زندگی اور اس کی کفارت کے لیے کچھ ہے کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، ایک زیرہ ہے، زیرہ جو دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے اس کو سر پر بدن پر پہن لیتے، آج بھی گولیوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے بدنوں پر بڑے بڑے لیڈر لوگ، ملک کے سربراہان بدن میں اس کو پہن لیتے تاکہ گولی وغیرہ مارے تو نہ لگے، اور سر کے اوپر ڈالتے، خود اس کو کہتے۔ تو زیرہ میرے پاس ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیرہ جا کر کے فروخت کر دو، فروخت کر کے اس سے سامان شادی وغیرہ کا انتظام کر کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے باہر، تو حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم میں وہ زیرہ خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو زیرہ تھی وہ زیرہ 400 درہم میں خرید لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔